ایک سوال رہ گیا بس۔ جی بسم اللہ۔ جی میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، اور پہلے میں دیوبندی تھا، ٹھیک ہے، پھر جی انجینئر صاحب کے سننے لگ گیا تھا، تو ان سے مجھے کافی اچھا نا علم میں اضافہ ہوا تھا، تو اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو تھوڑا بہت آپ کو سنتا ہوں، اور ایک سفیر الحسینی بھائی ہیں، یو کے ہیں، ان کا بھی تھوڑا بہت لیکچر وغیرہ لیتا ہوں۔ تو صحیح۔ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہم غیر اللہ کو، یا آپ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے یہ کسی اہل بیت کو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور تو سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک آپ جی اس کی نہ کوئی حدیث ہے، یہ نہ کوئی آیا ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کے لیے حرام، ٹھیک ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کی آپ نے عبادت کی، اس کی پوجا کی، اس کی پرستش کی، تو آپ یہ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک وسیلے کو، اس کو وسیلہ سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں، مثلا آپ کسی ڈاکٹر سے، کسی پینٹر سے، کسی بھی شخص سے، بہن بھائی سے، یا کسی مردے سے مدد مانگتے ہیں، اس کو وسیلہ سمجھ کر، یہ نہ اس سے خدا بن جاتا ہے، اور نہ کسی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ خدا ہوتا ہے، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، صرف کس کا عقیدہ ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث میں بھی صرف یہ محمد اس کے بعد ابو تیمیہ حرانی کے بعد یہ عقیدہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے ان میں بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ شرک کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نا، دلیل کی کہ ایک چیز شرک ہے، بھائی کیوں؟ ایسے ہی تو شرک نہیں ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، یہ شرک ہے؟ نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، کیسے شرک بنا؟ کیوں شرک بنا؟ وجہ نہ کوئی قرآن کہہ رہا ہے، نہ کوئی حدیث کہہ رہا ہے۔ پوجا کریں، جی ہاں پوجا کریں تو وہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تو یہ تو زندہ انسان ہے نا جسے ہم مدد مانگتے ہیں، جیسے آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی ہے، وہ بھی ڈاکٹر تو زندہ ہوگا تب بھی مدد کرے، فرق نہیں پڑتا۔ ابھی دیکھ، آپ زندہ انسان کی پوجا کریں، زندہ انسان کی پوجا کریں، آپ اس تو فرق تو نہیں پڑتا نا زندہ مردہ۔ ابھی ایک زندہ شے ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، وہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک پرندے کی، یا ایک گھوڑے کی، یا ایک جانور کی، یا ایک انسان کی آپ پوجا کریں، اس سے فرق پڑتا ہے یہ زندہ یا مردہ؟ نہیں فرق پڑتا، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دی۔ تو یہ شرک جو ہے ہر جگہ شرک ہے۔ اب اگر وہ زندہ ہے اس سے مدد طلب کریں، اگر مردہ ہے طلب کریں، تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ کس نے بولا؟ کس آیت میں؟ کس عقلی دلیل ہے؟ نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ مدد نہیں کر سکتا، فرض کریں کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ سنتا بھی نہیں، یہ اس سے پھر بھی شرک نہیں بنتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک فضول کام کیا۔ مثلا میں اس دیوار کے پیچھے، میں سمجھتا ہوں ایک آدمی میری بات سن رہا ہے، دیوار کے پیچھے ایک آدمی ہے، وہ میرے بات سن، میں کہتا ہوں یار پانی دے دو، مدد کرو، آدر آ جاؤ، یہ میز اٹھانا ہے، میرے ساتھ مدد کرو، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آدمی ہے کوئی نہیں ہے، یہ آدمی ہے وہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گنگا ہے، وہ شل ہے، ہاتھ پیر اس کے کام ہی نہیں دے رہا، وہ سنتا بھی نہیں ہے، وہ یا بے ہوش پڑا، ٹھیک ہے نا؟ میں تو اس سے میں مشرک ہوا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سن بھی رہا ہے، یہ مدد بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے جو آدمی ہے، میں نے ادھر جا کے دیکھا، ابھی میں تو 2-3 گھنٹے سے اس کو پکار رہا ہوں کہ آ جاؤ مدد کرو۔ ابھی میں جا کے دیکھتا ہوں کہ آدمی وہ شل بھی ہے، اپاہج ہے، اور آنکھوں کا بھی اندھا ہے، اور کانوں کا بھی بہرا ہے، وہ بالکل مدد کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو اب ابھی میں مشرک ہندو بن گیا، میری زوجہ طلاق ہے، زیادہ سے زیادہ میں نے ایک فضول کام انجام دیا نا، زیادہ سے زیادہ میں نے ایک فضول کام انجام دیا، کیونکہ وہ سنتا نہیں تھا، مجھے غلط فہمی تھی کہ سن رہا ہے۔ ابھی آپ فرض کریں شیعوں کی غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سن رہے ہیں، وہ قیامت کے دن پتہ چل گیا کہ نہیں یہ دنیا سے چلے گئے تھے، سنتے نہیں تھے اور مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ فضول کام کیا نا۔ شرک ہے کیوں؟ حرام کیوں؟ حرام بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ شرک کام کیا ہے؟ ایک فضول کام کیا، ایک بے فائدہ کام کیا، ایک ابس یوزلیس ایک کام کیا ہم، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دنیا میں ہم بہت سارے بے فائدہ کام کرتے ہیں، وہ شرک نہیں ہوتے۔ دنیا میں ابس کام بہت ہوتے ہیں۔ آپ مثلا ایک آدمی کو باتیں سمجھا رہے ہیں، وہ کبھی وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک حرف بھی نہیں سنا آپ کا۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو آپ نے 1 گھنٹے بٹھا کے آپ نے نصیحت کی کہ نماز پڑھنی ہے، منشیات چھوڑ دینی ہے، پتہ چلا کہ وہ فوراً یہاں سے اٹھ کے اس نے منشیات استعمال کیا، یعنی آپ کے گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، بے فائدہ آپ نے گفتگو کی۔ یہ شرک تو نہیں ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ کسی کو پکارنا، کسی سے مدد طلب کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔
اس کی نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے. قرآن میں جو آیتیں ہیں نا کہ اس میں یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس طرح کے آیات جو ہیں. یہ لفظ تدعون دعا یدعو سے مشتق ہے. یہ اس سے مراد اس کو جو وہابی جو ترجمہ کرتے ہیں نا، پکارنے کے معنوں میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو آپ پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، یہ آپ کی طرف بندے ہیں، تو یہ جو آپ نے پکارا ہے یہ شرک بن گیا ہے. یہ غلط ترجمہ ہے. اس کا مطلب دعا یدعو کا عبری زبان میں عبادت بھی مانا ہے. یہ جو اللہ کے علاوہ آپ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ بت پرستوں سے خطاب ہے، مشرکین سے خطاب ہے کہ یہ بت پرستی کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی آ گئی اللہ صاحب مزید حکم. بس دعائیں آپ کی مدد کی دعا کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. جی سر. جی سر. اوکے جناب، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. 1 منٹ میں کوکر صاحب کو لے کر. السلام علیکم انجم بھائی. السلام علیکم حضور، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سناب خیریت سے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ برکتوں میں رکھے. سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ کے لیے تعزیت قبول فرمائیے. خدا ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. تھینک یو اور وہ سر. آپ کے اللہ لیے آپ کی اموات کی بھی مغفرت فرمائے. تھینک یو، بہت مہربانی. قبلہ 2 سوال کرنے کی جسارت کروں گا. جی سر. ایک سوال، پچھلے دنوں آپ کی ایک گفتگو ہوئی تھی. طارق بھائی السلام علیکم. آپ کی ایک گفتگو ہوئی تھی رضاعت کبیر کے عنوان سے. جی سر. تو ہمارے ایک عزیز دوست ہے، وہ آپ سے بہت وہ بھی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ پروگرام بہت ڈیٹیل کے ساتھ سنا تھا. تو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب نے جتنے بھی ریفرنسز دیے وہ سب کے سب وہ عروہ بن زبیر سے ہی تھے. وہ ایک طرح کی خبر واحد ہی تھی. یعنی وہ صرف عروہ بن زبیر سے ہی مروی ایک حدیث تھی جو مختلف کتب سے وہ بیان فرما رہے تھے. اور جبکہ ایک حدیث وہ ام رومان کے حوالے سے بھی موجود ہے. تو وہ جو عروہ بن زبیر کی نسبت سے جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ رضاعت کبیر کے عنوان سے، کیا ان کے علاوہ بھی یہ حدیث باقی اور جگہ سے مروی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ خبر واحد تھی اور خبر واحد ہی کو آپ اپنے 2-3 جو کلپس بار بار جو آ رہے تھے تو وہ مختلف کتب سے آپ اسی ریفرنس کو دہرا رہے تھے. یہ ان کا موقف تھا اس مناظرے کے تناظر. دیکھیں، یہ پہلی بات یہ کہ میں نے اس منظر سے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم